اماں اماں کھانا دے دے، آج تو بھوکا مارنے کا ارادہ ہے تیرا۔ بھوکی کہیں کی کھا کھا کے سارے گھر کا راشن تم ختم کر دیتی ہو۔ گھر سے کھانے کے بعد پورے محلے میں جاتی ہے کہ کہیں سے ہی تم کو کچھ ٹھونسنے کو مل جائے۔ اتنا ٹھونستی ہے لیکن جاتا کہاں یہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جا کے اپنے سسرال کھانا کھانا اتنا۔ دیکھی ساس کیسے مارتی ہے تجھے، ہائے رے ماں۔ دنیا جہاں کے تانے دے دے لیکن سسرال جانے کا تانا نہ دے۔ میں تو کبھی نہ جاؤں، نہ میں کبھی شادی کروں گی۔ سن لے تو، تیرے منہ میں ہاک ڈلے کلموہی۔ کسی بھی وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے وفا، اور یہ شاید قبولیت کا ہی وقت تھا۔ وفا کبھی شادی نہیں کرے گی، ہمیشہ ادھر تیرے پاس ہی رہے گی، پورا گاؤں دیکھے گا۔ تو نہیں سدھرے گی وفا، ہاں 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 اماں۔ کیا ہر وقت کھانے کا تانا دیتی ہے تو؟ تجھے پتہ ہے نا تیری وفا کو کتنی بھوک لگتی ہے۔ نہیں ہوتی میں موٹی، ہی۔ آج پزا کی منگنی ہو گئی تھی اماں، 1 مہینے بعد شادی ہو، سنا ہے آج ہی شہر سے پزا کے گھر مہمان آ جائیں گے۔ گاؤں کی شادی شہر والوں نے دیکھی نہیں ہے کبھی۔ اچھا اچھی بات ہے، پزا پہ اپنے گھر کے ہو جائے گی، بہت پیاری بچی ہے۔ ہاں اماں، میں تو آج شام کو اس کو مبارکباد دینے جاؤں گی۔ ہاں چلی جانا، شکر ہے کھانے کے علاوہ بھی تم کو کچھ سوجا۔ اماں میں کہنے ہی والی تھی کہ اس کی اماں کھانا بہت مزے کا بناتی ہے، لیکن رہنے دے، تو بھی نہ ہر وقت بےعزتی کرنے کا بٹن آن ہی رکھتی ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں بھی سوچو آج ہی مبارکباد دینے کیوں جا رہی ہے تو کل موہی۔ آج شہر والوں کے لیے کھانا بنے گا نا؟ کیا ہے تجھے ماں، ایک تو اپنے اکلوتی اولاد کے کھانے کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ ہائے میرے پیٹ میں تو چوہوں نے کرکٹی بنا لی ہے اور چھکے پہ چھکا مار رہے ہیں۔ رک بند کر اپنا یہ ٹوپی جامہ، لاتی ہوں کھانا تمہارا من پسند مٹر قیمہ بنائے ہے آج۔ اف میں صدقے جاؤں، اماں تو کتنی پیاری ہے۔ چل مسکے نہ لگا، بہت اچھے سے جانتی ہوں تجھے، جلدی کھا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ واہ بہت مزیدار ہے میری اماں۔ ہاں جلدی، کہیں کہ اللہ تجھے سونا دولے دے۔ اف اماں بددعا تو نہ دے، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نوٹنکی کی دکان، شام کا وقت۔ اماں میں پزا کے گھر جا رہی ہوں، مہمان آتے ہی ہوں گے، اس کو میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ اچھا جا، دھیان سے جانا وفا۔ اچھا اماں۔ نور وفا کے گھر جا رہی تھی جہاں دروازے میں اس کی ٹکر زین سے ہوئی۔ اندھا ہے کیا؟ وٹ چل اے انگریز کی اولاد، پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں گاؤں میں۔ ایڈیٹ، اس سے پہلے وفا کچھ کہتی زین باہر کی جانب چل دیا۔ بہت بدتمیز ہے یہ شہری بابو، لیکن تھا وہ کیا کہتے ہیں اسے، ہاں ہینڈسم، ہاں ہینڈسم۔ وفا خود میں ہی مگن تھی۔ پزا آ گئی۔ وفا تم اتنا لیٹ آئی ہو، سب مہمان آ بھی گئے۔ سننا یہ ناک چوڑا لڑکا جو بھر گیا ہے کون سا لڑکا وفا؟ وہ جو ہینڈ اور سم ہے، اور ناک چوڑا بھی۔ اف وفا، تمہارا بھی کچھ نہیں ہو سکتا، کزن ہے وہ میرا، شہر سے آیا ہے۔ اچھا تو کیوں پوچھیں، کہیں دل تو نہیں آ گیا میرے ہینڈسم کزن پہ؟ ہی پزا، زبان کو ٹیپ لگا لے، بنا بھی تیرے دلہے کو بولوا کے تیرا نکاح پڑھوا کے تجھے رفو چکر کر دوں گی۔ بس وفا، اتنی لمبی زبان ہے تیری۔ چل آ جاندے چلتے، کھانا کھانے کے دوران بار زین کی نظر وفا کی جانب جا رہی تھی۔ اس پھل کو تو میں چک کر ہی رہوں گا، زین نے دل میں سوچا۔ وفا کچن میں تھی جب اس کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، تو جیسے ہی وہ مڑی، سامنے زین کھڑا تھا۔ وہ مس وفا، مجھے آپ سے سوری کرنا تھا، لیکن کیوں؟ وفا نے ایک آئی برو اوپر کر کے پوچھا۔ وہ میں آپ سے ٹکرا گیا تھا نا، اس کے لیے۔ کوئی بات نہیں، تم کو احساس ہو گیا، بہت ہے۔ دن بدن وفا زین کے قریب ہو رہی تھی۔ کیا کہتے ہیں اسے، محبت؟ ہاں محبت ہی تو ہو گئی تھی۔ وفا کو زین تھے، وہ زیادہ سے زیادہ وقت زین کے ساتھ تھے، اس کی باتوں میں ایک نشہ تھا، اور وہ نشہ وقت کے ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی گیا۔ 15 دن ہو گئے تھے زین کو گاؤں میں آئے ہوئے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے ہی والا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہے زین۔ آج وفا نے زین کو بول دیا، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کل تمہارے لیے سرپرائز ہے، کل تم کو شہر لے کے جاؤں گا، تیار ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے وفا وہاں سے چل دی۔ بیوقوف لڑکی، جہل، اس جیسی لڑکی کو تو میں اپنی بیوی بناؤں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس جیسی لڑکیاں تو بس کھیلنے کے لیے ہوتی ہے، گوار کہیں کی۔ محبت، ہاں محبت۔ مائی فوڈ اماں، آج میں شہر جا رہی ہوں،
فضا کی شادی میں 3 دن رہ گئے ہیں، اس کی شادی کا جگڑا لانا ہے۔ اچھا اچھا میری جلدی چلے جانا، یہ لے پیسے اپنے لیے بھی جوڑا لے آنا۔ بہت دیر سے جوڑ رہی تھی یہ پیسے، اس نے دوپٹہ کھول کر کچھ پیسے وفا کو دیے۔ اماں رہنے دینا، پہلے والے جوڑے بھی تو پڑے ہیں، وہ پہن لوں گی میں۔ نہیں وفا، مجھے پتہ ہے تمہارا دل کرتا ہے نواں سوٹ پہننے کو، لیکن تو کہتی نہیں۔ ایک بیٹی کو ماں سے زیادہ کون جان سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں آج میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے۔ تو دھیان سے جانا وہاں، اماں تو فکر نہ کر۔ ماں کے خیال سچ ہی ہوتے ہیں، جب ان کی اولاد کو کچھ ہونا ہو وہ پہلے محسوس کر لیتی ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ وفا تیز سے قدم اٹھاتے سڑک پر پہنچی جہاں زین پہلے گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ وفا جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھ گئی اور زین نے فل اسپیڈ سے گاڑی چلا دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایک ہوٹل کے قریب پہنچے۔ وفا اتر، لیکن زین یہ تو کوئی ہوٹل لگتا ہے۔ ہاں چلو جلدی، اب تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ زین نے وفا کو ایک کمرے میں لے کر جو پولیس سے سجا تھا، موم بتیوں نے ایک دل فریب منظر بنایا تھا۔ وفا حیرت کمار یہ خوبصورت منظر دیکھی تھی کیونکہ اس نے ایسا کمرہ دیکھا ہی پہلی بار تھا۔ کیا ہوا، پسند نہیں ہے وفا؟ زین نے کہا۔ نہیں نہیں زین، یہ بہت اچھا، مطلب بہت زیادہ پسند آیا ہے مجھے۔ زین نے وفا کا ہاتھ پکڑ کے ایک خوبصورت گولڈن رنگ وفا کو پہنا دی۔ وفا کو تو یقین ہی نہیں آتا اس کی محبت اس کو مل جائے گی۔ آئی لو یو وفا، یہ کہتے ساتھ اس نے وفا کو خود اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے اوپر جھک گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو زین؟ وفا شادی کے بعد بھی تو کرنا ہی ہے نا۔ میں ابھی کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا، یہ ہے تمہاری محبت، تم مجھے روک رہی ہو۔ نہیں زین، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تو ثابت کرو۔ جیسا تم کہو کہ میں ویسا ہی کروں گی زین۔ اوکے جان، لے جاؤ تم، یہ کہتے زین نے لائٹ باندھ کے وفا پر جھک گیا۔ گڈ گرل 5 بجے تھے، اس نے خود کو بغیر کپڑوں کے زین وفا کی آنکھ کھلی تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ آج وہ اپنا سب کچھ زین کو دے چکی تھی۔ ایک لڑکی کی جمع پونجی اس کی عزت ہوتی ہے، اور وفا آج اپنی محبت ثابت کرتے کرتے اپنی عزت گوا بیٹھی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اٹیچ واش روم میں گھس کے کچھ دیر نہانے کے بعد وہ جیسے ہی باہر آئی، زین ابھی تک سو رہا تھا۔ زین اٹھو، اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ زین نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ جلدی اٹھو، شام ہو رہی، ہمیں گھر بھی پہنچنا ہے۔ وفا آج رات یہاں نہ رک جائے۔ نہیں زین پلیز، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں کی طرف چل دیے۔ زین تم مجھ سے شادی کب کرو گی؟ ارے یار پہلے فضا کی شادی تو ہو لے، ویسے بھی اتنی جلدی شادی کیوں، ابھی تو انجوائے کرنے کے دن ہیں ہمارے۔ وفا چپ ہو گئی، وہ بس اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتی تھی جو اصل میں اس نے کبھی پائی ہی نہیں تھی۔ دن گزرتے گئے اور وفا کی محبت عشق میں بدل گئی۔ آج فضا کا ولیمہ تھا، زین واپس شہر جا رہا تھا۔ زین تم کب رشتہ بھیجو گے؟ کس سے؟ وفا زین ہماری شادی کے لیے، ہاں 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 مس وفا، ہاں 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 واہ واہ مس وفا، آپ میرے سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی ہیں؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم میرے جیسے امیر پڑھے لکھے ہینڈسم لڑکے سے شادی کرو گی؟ ارے میرے پہ تو 100 لڑکیاں مرتی ہیں، تم میرے سٹیٹس کی بھی نہیں ہو، ایسا مذاق نہ کرو زین، میرا دل پھٹ جائے گا۔ تو پھٹ جب میں کیا کروں، میری طرف سے مر جاؤ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو امیر لڑکیوں کو پھنسا کر ان سے شادی کر کے امیر ہونے کا خواب دیکھتی ہیں۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تم جیسے جاہل سے شادی کروں گا جس نے کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی؟ زین دیکھو تم کو میری پڑھائی سے مسا ہے نا، میں شادی کے بعد پڑھ لوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں زین، ابا کے وفات ہونے کے بعد سے میں پڑھ نہیں سکی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا تم میرے جاہل ہونے کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ دو گے، لیکن مجھے نماز آتی ہے، مجھے قرآن شریف آتا ہے، میں جاہل نہیں ہوں زین، میں جاہل نہیں ہوں، تم جو کہو کہ میں کروں گی، لیکن پلیز مجھے نہ چھوڑو، میرے پاس کچھ بھی میرا نہیں بچا، میری عزت کو بھی تم نے اپنے پیروں تلے رون دیا، رحم کرو مجھ پہ، میں تم سے اپنی محبت کی بھیک مانگتی ہوں، میں پورے گاؤں میں بدنام ہو جاؤں گی، تم مجھ سے محبت نہ کرنا، میری عزت رکھ لو، مجھ سے نکاح کر لو، ہاں 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 اچھا ڈرامہ کر لیتی ہو، اب ہٹو میرے راستے سے، دفعہ ہو جو یہاں سے وفا، اور آج کے بعد مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا۔ یہ کہہ کے زین شہر چلا گیا۔ وفا اپنے گھر آ گئی۔ اماں دیکھ تیری بیٹی برباد ہوگی، دکھا تیری بیٹی کے چہرے پر مسکان نہیں ہے، آج بھوک نہیں لگ رہی، پیاس نہیں لگ رہی، تیری بیٹی نے اپنے مرے ہوئے باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیا، میں محبت میری عزت کو کھا گئی۔ اماں اٹھ اماں، اس کی ماں تو کبھی ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی، جب وفا نے کہا تو اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ ماں دیکھ تیری دعائیں میرے نصیب کے آگے ہار گئی، اماں تو سچ کہتی تھی، قبولیت کا وقت کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، دیکھنا میری دعائیں قبول ہو گئی، میری کبھی شادی نہیں ہوگی۔ اماں اٹھنا، سننا، تیری لاڈلی کی عشق کو روند کر وہ چلا گیا۔ اماں اس کو مجھ پر رحم نہیں آئی، اماں امیروں کے دل اتنے چھوٹے کیوں ہوتے، تیری
بیٹی نے بھیک بھی مانگی اپنی محبت کی، اس نے مجھے بھیک بھی نہیں دی، اتنا تو امیر تھا دے دیتا تھا بھیک، لیکن اماں اس نے مجھے بھیک نہیں دی۔ اماں میری محبت نے قربانی میں عزت مانگی تھی اور میں نے دے دی، پھر بھی محبت نصیب نہ ہوئی۔ آج پتہ چلا لوگ بیٹیوں کے نصیب سے کیوں ڈرتے ہیں۔ اماں اس نے دوبارہ سے اپنی ماں کو اٹھا، لیکن کوئی حرکت نہ ہوئی، وہ رک گئی، آواز منہ میں دب گئی، وہ ہل نہیں رہی تھی۔ ماں مر گئی اور محبت بھی چھوڑ گئی۔ یہ ہڑی الفاظ تھے جو اس نے بولے تھے۔ دروازے پر ہمسائے کی اور کچھ لینے آئے تو دیکھا تو وفا زمین پر بیٹھی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، بہت حسرت سے، جیسے کبھی نہ دیکھا ہو۔ جیسے وہ قریب آئی، اس نے وفا کی ماں کا سانس چیک کیا جو بند تھا اور دل کی دھڑکن رکی تھی۔ وفا بیٹا تیری ماں کو کیا؟ وفا نہیں بولی۔ 2-3 بار پوچھنے کے بعد جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے چلا چلا کر سارا محلہ اکٹھا کر لیا۔ لوگوں نے مل کے کفن دفن کا انتظام کیا کیونکہ ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وفا خاموش رہی۔ اگلے دن اماں مجھے بھوک لگی، کہاں ہے تو؟ ہمسائے کے گھر گئی ہوگی۔ میں دیکھتی وفا گلی میں کھڑی ہو کے اونچا اونچا چلانے لگی، اماں کہاں ہے تو؟ تجھے پتہ ہے نا مجھے صبح صبح بھوک لگ جاتی ہے، اماں آجا۔ اماں ایک عورت چھوڑ کے آواز سن کے گھر سے باہر نکلی، کیا ہوا بیٹا؟ وفا دیکھو نا آنٹی، اماں صبح صبح پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اس کو پتہ بھی ہے مجھے بھوک لگی ہے، پتہ نہیں ناراض ہو گئی ہوگی۔ وفا نے کہا، لیکن وہ تو کبھی مجھ سے ناراض نہ ہوئی، نہ ہو سکتی ہے۔ وہ عورت اس کی حالت دیکھ کر رو پڑی، کہاں؟ وفا ہر وقت ہنسی رہتی تھی، دوسروں کو بھی ہنساتی تھی، پورے محلے میں گھومتی تھی۔ وہ عورت واپس اندر چلی گئی بغیر کچھ بولے۔ اماں زین مجھے چھوڑ گیا، تو نہ جا، تجھے اپنی بیٹی پر رحم نہیں آ رہا؟ ماں تو واپس آ جا، زین مجھ سے شادی کر لو۔ سامنے کوئی نہیں تھا، پھر بھی وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، دفع ہو جاؤ، وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ آج اماں کی جلی دی سچ میں جلی ہوگی اپنی محبت کے پیچھے۔ زین زین زین، وہ گھر کے اندر جا کر چلانے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے میری عزت واپس کر دو، میں مر جاؤں گی، میں نے اپنی اماں کو مار دیا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، نہ وہ روئی تھی، اس کی آنکھیں خشک تھی۔ جو بھی کوئی آج وفا کی آنکھوں میں دیکھتے، اس کو وفا کے خوابوں کی کرچیاں اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتی۔ وفا پاگل ہوتی، سارا دن وہ گلی میں پھرتی، بچوں کو مارتی، جو بچے گلی میں کھیل رہے ہوتے سارا دن اپنی اماں کو ڈھونڈتی رہتی جو اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ زین زین پکارتی رہتی، خود کے بال کھینچتی، خود کو مارنے لگتی، کبھی کبھی گھنٹوں پانی کے نیچے بیٹھی رہتی اور خود کو نوچتی کہ اس سے اس پار سے زمین کا لمس مٹ جائے، کہ اس پار سے زین کا لمس مٹ جائے۔ کوئی کھانا دیتا تو کھا لیتی، ورنہ نہ کھاتی۔ اماں آ جا، وہ پھر سے آوازیں دے رہی تھی، لیکن اس کی ماں تو قبر میں جا سوئی تھی، بڑی دنیا میں اپنی وفا کو اکیلے چھوڑ کے، وہ دنیا جو بہت ظالم ہے۔ وفا سچ میں وفادار تھی، اس کی محبت سچی تھی، ہاں اس نے سب سے وفا کی، لیکن اس کو وفا نہ ملی۔ 3 مہینے بعد وفا کا پیٹ بڑھنے لگا، وہ زین کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ہائے دیکھو کیسے اس کا پیٹ بڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اس نے۔ محلے کی عورت نے کہا، تھوڑے دنوں پہلے جو لوگ وفا پر ترس کھا رہے تھے، آج وہی لوگ اس پر تہمت لگا رہے تھے۔ لگتا ہے اس کی ماں بھی اسی وجہ سے مر گئی کہ اس کی بیٹی بد کردار نکلی۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا، کیا پتہ اس کی ماں بھی بد کردار ہو؟ ہاں جیسی ماں ہوتی ہے ویسی ہی بیٹی ہوتی ہے، ان میں سے ایک اور عورت نے کہا۔ ایک عورت بولی، کیا پتہ اب پاگل بننے کا ناٹک کرے ہو، ہاں بہن بن باپ کی بچی تھی، اس لیے باپ کا ڈر نہ تھا تو باہر منہ مارا ہوگا۔ چپ کر جاؤ تم سب لوگ، ایک بوڑھی خاتون بولی جس کے چہرے پر نور ہی نور تھا، زیادہ عمر اور نیک ہونے کی وجہ سے سب محلے کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ بوڑھی خاتون بولی، بیٹا وفا روز میرے پاس آتی تھی، وہ گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر نبیوں کے قصے سنتی تھی، وہ کہتی تھی، ماں جی مجھے آپ کی باتیں سن کے بہت سکون ملتا ہے، اور وہ جو چیزیں مجھ سے سیکھتی تھی ساری رات بیٹھ کر ان کو یاد کرتی تھی، اس کو قرآن شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھتی بھی تھی۔ میں روز اس کو قرآن پاک سمجھاتی تھی اور وہ یاد کرتی تھی۔ میں نے اسے بہت سی باتیں سمجھائی، لیکن زنا کے بارے میں کبھی بھی نہ بتایا، نہ اس نے کبھی مجھ سے پوچھا، نہ میں نے کبھی اس بات کا خیال کیا، لیکن آج میں سب لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، زنا کی سزا اسلام عظمت اور عفت کو سب سے بڑی قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہمیشہ پر مقدم رکھتا ہے۔ زنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گناؤنہ باتیں جرم ہے، اسلامی تعزیرات میں اس جرم کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ اسلام ہر اس راہ کو بند کرتا ہے جو انسان کو اس گناہ کی طرف لے جاتی ہے، مثلاً بے پردگی و بے حیائی، اختلاط مرد وزن، محلوط مجالس، زیب و زینت کی نمائش، زیورات کی چھنکار وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا اور یہ کبیرہ گناہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے
اس طرح دھوکہ کہ زنا تو نہ کرو بلکہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت بری چیز ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو ماں سوائے حق کے حرام کر دیا ہے، اور زنا نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا، قیامت کے دن اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل اور ہوا رہے گا۔ بیٹا، اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کے مرتکب ہوں تو ان کی سزا سنگسار ہے، یعنی ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت زنا کرے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے کوڑے لگا جائیں گے۔ اسی طرح اگر بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت بدکردار ہیں تو ان کو بھی سنگسار کیا جائے گا۔ ابتداء اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والے شادی شدہ عورتوں کو تاحیات گھر میں بند کر دیتے تھے، اور کماری لڑکیوں یا غیر شدہ مردوں کو زنا کرنے پر ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی۔ کچھ ماہ بعد، ہادیہ کہاں جا رہی ہو؟ زین نے کہا، بڑو، میں نے اور میری فرینڈ نے پارٹی کا پلان بنایا آج سے، لیکن ہادیہ اس وقت کیوں بڑو، کیا ہوا؟ ہادیہ نے کہا، 10 کا وقت ہو رہا ہے ہادیہ، وہ بھی رات کے کچھ نہیں ہوتا نا بھائی۔ نہیں ہادیہ، تم میری اکلوتی لاڈلی بہن، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم کو پتہ ہے نا۔ جی بھائی، آج جانے دے، آئندہ سے رات کے وقت نہیں جاؤں گی، ہادیہ نے منہ بنا کر کہا۔ ٹھیک ہے میری لاڈلو، میری لاڈلی، جاؤ جلدی آ جانا، اوکے بھائی۔ ہادیہ نے زین کو گلے لگائے اور گھر سے باہر چلی گئی۔ زین ہادیہ سے بہت پیار کرتا تھا، اس کی ایک ہی بہن تھی، بہت ہی معصوم، اس کی معصومیت کی وجہ سے وہ اس کو باہر بہت کم جانے دیتا تھا۔ ہادیہ زین سے 5 سال چھوٹی تھی، وہ اپنی بہن کا بہت خیال کرتا تھا۔ آگے تم ہادیہ، جی شایان، لیکن مجھے بھائی زین سے جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگتا شایان، تم کب ہمارے گھر میں رشتہ لے کے آؤ گے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اب میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، روز روز ہمارا ملنا صحیح نہیں ہے، پہلے تو آپ نے کبھی بھی رات میں مجھے نہیں بلایا، تو اب کیوں؟ ہادیہ کتنا بولتی تم، اب کام ہی اس وقت تھا۔ کون سا کام شایان؟ بتاتا ہوں، جلدی کرو شایان، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ کیا ہو گیا ہادیہ، ابھی تو آئی ہو؟ شایان نے پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اچانک دروازے سے 4 لڑکیاں، شایان یہ لوگ کون ہیں؟ ہادیہ گھبرا گئی لیکن پھر بھی کھڑی رہی، اس کو اپنی محبت شایان پر یقین تھا۔ یہ میرے دوست ہیں ہادیہ۔ یار شایان، اس بار مال تو بہت خوبصورت ہے۔ ہاں یار بہت۔ ہادیہ نے جینز کے اوپر شارٹ پہن رکھی تھی، گلے میں دوپٹہ اور پاؤں میں ہیلز، باریک گلابی ہونٹ، براؤن آنکھیں، سنہری بال جو کمر سے بھی نیچے تھے، بڑی بڑی آنکھیں، سفید رنگت گال، وہ خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ہادیہ کو شایان کے دوستوں کی نظریں اپنے جسم پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ شایان، اب میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ نہیں ہادیہ، آج نہیں، بہت وقت سے اس پل کا انتظار کیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ہادیہ کو بیڈ پر دھکا دے دیا۔ شایان اور باقی 4 لڑکے کہہ کے لگانے لگے، ہادیہ کے قریب آنے لگے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ شایان؟ نکاح کا بہکاوا دے کر بنتے ہوا کے جذبات سے کھیلنے والے، دنیا کیوں گول ہے، وہ عرش والا تمہیں بہت جلد بتائے گا۔ او میری معصوم سے ہادیہ، ابھی تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں۔ شایان کے دوستوں نے زور سے کہہ کر لگایا، پلیز پلیز مجھے جانے دیں، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اب میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ پرانے لوگ پرجوش تھے، وہ تعلق کا سمجھتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہادیہ کے گال پر آنسو بہہ رہے تھے۔ چپ، ایک دم چپ، شایان نے کہا، کیا محبت محبت لگا رکھا ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ہادیہ کے کندھوں سے شرٹ پھاڑ دی اور اسی کے دوپٹے سے اس کا منہ بند کر دیا۔ ایک ایک کے بعد ایک نے اس کی آبرو کو لوٹا، اس معصوم گڑیا کو پتھر بنا دیا۔ جب پانچوں کی حوث پوری ہو گئی تو انہوں نے ہادیہ کو سنسان سڑک پر پھینک دیا۔ مکافات عمل ہونا اٹل ہے، دیر سویر ہو سکتے مگر ٹل نہیں سکتا۔ زین کی اچانک آنکھ اور اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ ہادیہ ہادیہ، سب سے پہلا خیال اس کو اپنی بہن کا ہی آیا۔ وہ بھاگ کر ہادیہ کے کمرے میں گیا لیکن ہادیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ زین نے گھڑی پر وقت دیکھا تو 4 بجے تھے۔ ہادیہ تو رات کو 10 بجے گئی تھی اور اب صبح کے 4 بجے تھے، ابھی تک ہادیہ نہیں آئی۔ اس نے جلدی سے ہادیہ کے نمبر پر کال کی لیکن ہادیہ کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ہادیہ کے سارے دوستوں کو فون کیا لیکن کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ زین بے حد پریشان ہو چکا تھا، وہ گاڑی لے کر باہر نکل آیا اور ساتھ ساتھ ہادیہ کے نمبر پر بھی فون کر رہا تھا جو کہ بند جا رہا تھا۔ وہ سڑکوں پر ہادیہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی نظر اچانک سڑک کی سائڈ پر پڑی جہاں کوئی وجود زمین پر پڑا تھا۔
وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکل کے اس کے پاس گیا، جیسے اس کے نظر زمین پر پڑی ہادیہ پر وہ ساکت رہ گیا۔ آنکھ سے ایک آنسو نکل کے ہادیہ کے چہرے پر گرا۔ شاید ہی وہ زندگی میں کبھی رویا ہو، شاید ہی کبھی اس نے خود کو بے بس محسوس کیا، لیکن آج وہ بے بس تھا۔ ہادیہ کی سانس بہت آہستہ آہستہ چلی تھی۔ وہ ہادیہ کو اٹھا کر جلدی سے اٹھا اور گاڑی میں لٹا کر قریبی ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے زین کو بتایا کہ اس کی بہن کے ساتھ 5 لوگوں نے زیادتی کی ہے۔ زین نے جب یہ بات سنی تو اس کے احسان ہی ہتا ہو گئے۔ اچانک اس کے سامنے ایک معصوم سا چہرہ لہرایا جو اس سے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ وفا کا چہرہ تھا۔ نہیں نہیں، میں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا وفا؟ مجھے بھی گاؤں جانا ہوگا، مجھے وفا سے بات کرنی ہوگی، مجھے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ زین نے دل میں سوچا۔ اس نے دل توڑا ایک معصوم گاؤں کی لڑکی کا۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا گاؤں کی لڑکی کے عشق کو۔ کچھ دیر میں وہ گاؤں کی طرف نکل گیا۔ جیسے وہ وفا کے گھر کے پاس پہنچا تو گلی کے بچے وفا کو تانگ کر تھے۔ زین کے پاس آتے ہی سب بچے بھاگے۔ اماں اماں دیکھ، تیری وفا کو سب مارتے ہیں، تیرے بعد کوئی پیار نہیں کرتا۔ دیکھ میرا پیٹ کتنا بڑا ہو گیا ہے، اب تو میں کھانا بھی نہیں کھاتی، میرا شہزادہ بھی نہیں آیا۔ وہ خود سے باتیں کرتے اچانک وہ اپنے بال کھینچنے لگی۔ وہ مجھے چھوڑ گیا ماں، تیری لاڈلی بیٹی کو چھوڑ گیا۔ اللہ رحم کرتا ہے لیکن انسان رحم نہیں کرتا۔ اماں تو اس کو کہنا میری وفائی کے بدلے میں مجھے میری عزت دیتے۔ زین کچھ فاصلے پر کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ پاس ایک آدمی گزرا، وہ وفا کے محلے کا ہی تھا۔ السلام علیکم انکل، زین نے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ انکل اس لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں بیٹا، جلی ہے، یہ کہہ کے وہ آدمی چلا گیا۔ اچانک زین کے قدم پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ مجھے امید ہے تم ایک دن یہاں ضرور آؤ گے، ہم مجھے کیسے جانتے ہیں بڑی بی؟ اسے اپنے گھر لے گئی۔ گھر کچا تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ وفا کو جانتے ہو؟ بڑی بی نے پوچھا۔ جی بڑی بی، میں اسے معافی مانگنا چاہتا، مجھے لگا تھا محبت کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کو ہوا کیا ہے، لیکن جو میں نے اس کے ساتھ کیا وہی میری بہن کے ساتھ ہوا، میری جان سے پیاری بہن کے ساتھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ وقفاتی عمل اٹل ہے بیٹا، تم جس دن اس کی عزت کو اپنے پیروں تلے روند کے گئے تھے اسی دن اس کی اماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اپنے حال کی حقیقی کے پاس چلی گئی۔ جو وفا کا اکلوتا سہارا تھے تم نے بھی اس کو چھوڑ دی، اس کی محبت کو اپنے ہوس کی بین چڑھا دیا، اس کی پاک اور سچی محبت کا یہ صلہ دیا تم نے، لیکن جو تم نے کیا اس کی سزا تمہیں مل چکی ہے۔ اس کے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے، وہ اس حالت میں بھی تمہارے بچے کی حفاظت کرے، لیکن تم کو کوئی عورت اس قدر چاہ سکتی ہے جتنا وفا نے چاہا، تم نے تو اس کو بدلے میں بس ایک ہی چیز دی، وہ ہے بے وفائی۔ یہ کہتے ساتھ ہی جیسے بڑی بی نے زین کے چہرے کی طرف دیکھا جو حیران رہ گئی۔ وہ بے آواز رو رہا تھا، ہاں ایک مرد رو رہا تھا، انہوں نے ایک لڑکی کی عزت برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی برباد کر دی۔ کچھ دیر بعد وفا بڑی بی کے گھر، میری اماں ادھر تو نہیں ہے، وفا نے بڑی بی سے کہا۔ جیسے ہی وفا کے نظر زین پر تو اسے غور سے دیکھنے لگی لیکن اس سے پہچان نہ سکی۔ وفا ادھر آؤ، میرے پاس بھوک لگی ہے، میری بیٹی کو، میں بھی تمہاری ماں جیسی ہوں نا۔ بڑی بی بہت پیار سے وفا کو بلا رہی تھی۔ وفا کی نظر اب بھی زین کی طرف ہی تھی۔ یہ کون ہے بڑی بی؟ وفا کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ یہ تمہارا شوہر بیٹا، تم کو لینے آئے شوہر۔ کون شوہر بڑی بی؟ وفا نے پوچھا۔ بیٹا زین، میری بیٹی وفا سے نکاح کرو گے نا؟ مرد لڑکی کی عمر نکاح کے لیے تو دیکھتا مگر زنا اور زیادتی کے لیے نہیں۔ اس سے پہلے زین جواب دیتا وفا بول پڑی۔ نہیں نہیں بڑی بی، زین آئے گا ایک دن، وہ مجھے میری عزت لوٹانے آئے گا، مجھے میری محبت کی بھیک دینے آئے گا۔ میں نے ہاتھ جوڑے تھے اس کے سامنے، ہاں ہاں ہاں، یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہنسنے لگی اور ہنستی چلی گئی۔ اس نے مجھے بولا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ وہ یک ڈک وفا کو دیکھ رہا تھا، سفید چہرہ جس پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی، گلابی ہونٹ جن کو وفا نے اتنا کاٹا ہوا تھا، وہ خون سے تار ہو گئے تھے، سبز آنکھوں میں سرخ ڈورے جو وفا کے راتوں کے جاگنے کا ثبوت تھی، کالے بال جو اتنے بکھرے تھے کہ لگتا تھا کہ کہیں ماں سے سنوارے نہیں گئے، کالے رنگ کی قمیض شلوار جو کافی حد تک گندی ہو چکی تھی، وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس کو تو کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا تھا، لیکن افسوس یہ محبت اگر کسی سے ہو جائے تو سامنے شہزادہ بھی آ جائے تو وہ بھی ناقابل قبول ہوتا ہے۔ اتنی خوبصورت معصوم وفادار لڑکی کی میں نے زندگی برباد کر دی۔ وہ زمین پر بیٹھ کے اونچے اونچے رونے لگی۔ بڑی بی نے شاید ہی کسی مرد کو اس طرح روتے دیکھا تھا۔ وفا، تمہاری ماں نے مجھے بولا ہے کہ اس لڑکے سے تمہاری شادی کر دوں۔ بڑی بی بولی۔ شاید ہی انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ بولا ہے، لیکن آج وفا کے ان کو یہ جھوٹ بولنا پڑا۔ اماں بڑی بی تمہارے پاس اماں آئی تھی؟ وفا نے بہت مائل سے پوچھا۔ بڑی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں اسے شادی کروں گی بڑی بی، اماں خوش ہو جائیں گی اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گی، اللہ نہ کرے میری بیٹی۔ بڑی بی تڑپ کے بولی۔
وہ پھر سے وفا کو ہنستے دیکھنا چاہتی تھی۔ اچانک وفا کو پیٹ میں درد شروع ہو گیا، وہ چیخنے لگی۔ زین نے وفا کو اور بڑی بی کو جلدی سے گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال کی جانب چل دیا۔ آپریشن شروع ہو گیا تھا۔ زین بے چینی سے وفا اور اپنے بیٹی کی زندگی کی دعا مانگ رہا تھا۔ انہیں کبھی کچھ مانگا ہی نہ تھا کیونکہ اس کے پاس سب کچھ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر آج وفا اور اس کے بچے کو کچھ ہو گیا تو اس کے پاس کچھ نہ بچے گا۔ اتنے میں ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ مسٹر زین، آپ کے مریض کو خون کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ان کو خون نہ ملا تو ماں یا بچوں کو بچانا مشکل ہو سکتا ہے۔ ان کا خون او نیگیٹو ہے، بہت مشکل سے ملتا ہے۔ ہمارے ہسپتال کے بلڈ بینک میں بھی اس وقت موجود نہیں، آپ کو خون کا انتظام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر، میرا خون بھی او نیگیٹو ہے، آپ میرا خون لے لیجیے لیکن میری پیشنٹ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے مسٹر زین، آپ اپنے ٹیسٹ کروائیے۔ زین بھی ڈاکٹر کے ساتھ ہی چلا گیا۔ پاس ہی بڑی بھی بیٹھی تھی۔ میری یہی دعا ہے کہ جو میں نے وفا اور زین کے لیے فیصلہ کیا وہ صحیح ثابت ہو، کیونکہ میں وفا کو اس حالت میں نہیں دے سکتی، اس کو وہی صحیح کر سکتا ہے جو وفا کی حالت کا ذمہ دار ہے۔ بڑی بی نے سوچا۔ زین نے وفا کو خون دے دیا تھا۔ اب دونوں آپریشن تھیٹر کے سامنے انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے ایک پیالہ سا بچہ زین کو پکڑایا۔ ہلکے پنک رنگ کے کمل میں چھوٹی سی بچی جو آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بچی بالکل زین جیسی تھی۔ زین نے اس کا ماتھا چوما۔ میری بیٹی بالکل میری جیسی ہے، زین نے بچی کو بڑی بی کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ بڑی بی، اب وفا اور میری بیٹی کا خیال رکھے گا۔ میں مسجد جا رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد زین آیا تو بڑی بی نے مولوی کو بلوایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں وفا اور زین کا نکاح ہو گیا۔ بڑی بی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے میری غلطی سنوارنے کا موقع دے دیا۔ بڑی بی نے مسکرا کر ہسپتال میں ہی وفا اور زین کو رخصت کر دیا۔ زین وفا کو لے کر گھر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد زین وفا کو لے کر ہسپتال گیا جہاں اس نے وفا کا چیک اپ کروایا، اور اسی ہسپتال میں ہی ہادیہ تھی جس کو ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا تھا۔ زین وفا ہادیہ کو لے کر گھر آ گیا۔ ہادیہ میڈیسن کے زیر سے سو رہی تھی۔ گھر آ کر زین نے ہادیہ کو اس کے کمرے میں لٹا دیا۔ جب ہادیہ کے کمرے سے باہر آیا تو وفا اپنے ارد گرد ہال کے سارے ڈیکوریشن پیس رکھ کر کھیلنے میں مصروف تھی۔ زین نے وفا کو کہا، کیا ہے تم کو؟ وفا نے منہ موڑ کے کہا، میں تو تمہارے لیے چاکلیٹ لایا تھا۔ زین نے وفا کے سامنے چاکلیٹ لہراتے ہوئے کہا تو وفا کی آنکھیں چمک گئی۔ وفا نے منہ پھلا کر کہا۔ زین نے چاکلیٹ وفا کی جانب بڑھا دی۔ جیسے وفا چاکلیٹ پکڑنے لگی تو زین نے چاکلیٹ پیچھے کر لی۔ میں تو صرف اپنے دوستوں کو چاکلیٹ دیتا ہوں، میں تم کو کیوں دوں؟ تم کون سا میری دوست ہو؟ زین نے بھی وفا جیسے منہ بنا کر کہا۔ وفا غور سے زین کی بات سن رہی تھی۔ میں بھی تمہاری دوست بن جاتی ہوں انجان لڑکے، تم مجھے چاکلیٹ دو گے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وفا نے ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ دیا اور دوسرا ہاتھ زین کے آگے کر دیا۔ زین اس کی اس حرکت پہ دل میں صدقے باری جا رہا تھا۔ زین نے وفا کے ہاتھ پہ چاکلیٹ رکھ دی تو ٹھیک ہے، آج سے ہم دوست۔ وفا نے زور زور سے ہمیں سا ہلایا اور چاکلیٹ کھانے لگی۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، ہادیہ اونچی چلا رہی تھی۔ زین باغ کا کمرے میں گیا تو ہادیہ نیند میں چلا رہی تھی۔ زین نے ہادیہ کو زور زور سے ہلایا۔ اٹھو اٹھو بچے، اٹھو ہادیہ، دیکھو تمہارا بھائی تمہارے پاس ہے۔ ہادیہ آنکھیں کھولتے ساتھ ہی زین کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زین نے ہادیہ کو رونے دیا تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ کچھ دیر بعد وہ خاموش ہو گئی۔ زین نے اس کے آنسو صاف کیے۔ بھائی، وہ ہادیہ کچھ کہنے لگی تو زین نے اسے روک دیا۔ میں سب جانتا ہوں ہادیہ، یہ کہتے ساتھ ہی زین دوسرے کمرے میں گیا، اپنی بیٹی جس کا نام اس نے ہوں رکھا تھا لے آیا اور ہادیہ کو پکڑا۔ یہ کون ہے بھائی؟ یہ میری بیٹی ہادیہ، لیکن بھائی آپ نے شادی کب کی؟ اور مجھے بتایا کہ انہیں اور بابی کہاں ہے؟ ہادیہ نے ایک ہی ساتھ میں سارے سوال کر ڈالے۔ ہادیہ، میں تم کو بعد میں سب بتاؤں گا، تمہاری بابی بیمار ہے، میں اس کو یہاں لے کر آیا ہوں، اس لیے آج سے تم کو حور کا خیال رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، تم آرام کر اور حور کا خیال رکھنا، میں تم کو تمہاری بابی سے بعد میں ملواؤں گا۔ ہادیہ مسکرا دی۔ یہ کہہ کر زین کمرے سے نکل گیا۔ وہ چھوٹی سی پیاری بچی کو اپنی گود میں ہنستے دیکھ کے میں سارے غم بھول گئی۔ ہادیہ حور کا بہت خیال رکھتی تھی اور زین وفا کو، وفا یہ دیکھو یہ میری بہن ہے۔ زین نے وفا کو کہا تو وفا اپنے سامنے بیٹھی ہادیہ کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد وفا بولی، بہت پیاری ہے تمہاری بہن، یہ کہہ کے پھر سے چاکلیٹ کھانے لگی جو ابھی زین اس کے لیے لایا تھا۔ 2 ماہ بعد زین وفا کا ہر ہفتے چیک اپ کرواتا اور اس کو روز میڈیسن کھلاتا۔ وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی، حور سے کھیلتی تھی اور جب بھی زین اس کو چاکلیٹ لا کر دیتا تو آدھی چاکلیٹ ہادیہ کو دیتی۔ ہادیہ سامنے ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک کی خبر پہ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ شہر کے مشہور بزنس مین کبیر صاحب کے اکلوتے بیٹے شایان کی کار ایکسیڈنٹ میں موت۔ گاڑی میں موجود شایان کے 4 دوست بھی اس حادثے کا شکار ہو گئے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق شایان اور اس کے دوست نشے میں تھے۔ ٹی وی پر خبر چل رہی تھی۔ ہادیہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ زین نے لاؤنج میں بیٹھی ہادیہ کو دیکھا تو اس کے پاس آ گیا۔ ہادیہ بری طرح رو رہی تھی۔
زین نے جلدی سے ہادیہ کو اپنے گوشت میں لے لیا۔ کیا ہوا ہادیہ؟ زین نے نرم لہجے میں پوچھا۔ بھائی وہ اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا، یہی لوگ تھے بھائی۔ ہادیہ مجھے پتا تھا ان کو ان کے کی سزا ضرور ملے گی، اس لیے میں خاموش تھا۔ میں نے تم سے اس بارے میں پوچھا بھی نہیں، مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ ہادیہ اپنے بھائی کا سہارا پا کر پرسکون ہوگی۔ 5 سال بعد وفا بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ صرف زین کی وجہ سے وہ خوش تھی، مطمئن تھی اپنی محبت کو پا کر۔ اگر عورت کو سمجھنا ہے تو اس کو عزت دو، پیار دو، وہ اپنا سب کچھ تم پر وار نہ دے تو کہنا۔ اس نے زین کو معاف کر دیا، بدلے میں زین اس سے بہت محبت کی۔ وفا دوبارہ سے ماں بننے والی تھی۔ ہادیہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ نارمل ہو چکی تھی۔ آج شام میرا دوست آ رہا ہے کھانے پہ، زین نے کہا۔ ہاں زین بھائی، ہاں زین جی مجھے یاد ہے، میں بنا دوں گی، لیکن اتنا سارا کھانا تم اکیلی کیسے بناؤں گی؟ زین نے فکر مندی سے کہا۔ اکیلی کہاں ہوں میں زین، ہادیہ بھی میری مدد کر دے گی، اور جو گھر میں آپ نے نوکروں کی فوج کھڑی کر رکھی ہے وہ بھول گئے ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی زین نے وفا کی پیشانی کو چوم لیا۔ تم نے اپنے نام کی طرح مجھے وفا دی ہے، میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں جس نے میرے نصیب میں تمہیں لکھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم دن بہ دن حسین کیسے ہوتی جا رہی ہو۔ زین نے وفا کی ناک دبا کر کہا۔ آپ کی محبت سے زین، وفا نے زین کے گال کو کس کرتے ہوئے کہا تو زین کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ چلے اب آپ پھر سے لیٹ ہو جائیں گے آپ۔ اوکے جا رہا ہوں جانا، آج شام میں ریڈ کلر کا فراق پہنا۔ یہ کہتے ہوئے زین گھر سے باہر نکل کے شام کو زین اپنے دوست کے ساتھ آئے تو اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا تو وفا ریڈ کلر کے فراق میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زین نے پیچھے سے جا کر وفا کو گلے سے لگا لیا۔ آج تو میری جانا بہت پیاری لگ رہی ہے۔ وفا کے گال لال ہو گئے۔ ہائے آپ کا شرمانا، اب تم شمع کا میری نیند خراب کر رہی ہو۔ زین وفا زین جو پیچھے کرتی جلدی سے روم سے بھاگے۔ زین کا پیچھے سے کہہ کر گونجا جو وفا سن چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں کھانا لا گیا تھا۔ وفا اور ہادیہ بھی کھانا کھانے لگے، جبکہ حور کھانے کی کوشش میں اپنے کپڑے خراب کر چکی تھی۔ ہادیہ اس کو دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر زین کے دوست یوسف پر پڑی تو وہ کھانا کھانے کے بجائے اس کو دیکھنے میں ہی مصروف تھا۔ ہادیہ اس کی نظروں سے گھبرا کر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ کھانے کے بعد باتیں کرنے کے بعد یوسف چلا گیا۔ وفا مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، جی کرے آپ پریشان لگ رہے، خیریت ہے نا زین؟ ہاں وفا، بس میں ہادیہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور اس طرح اس کو تنہا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کو میرے گناہوں کی سزا ملی ہے وفا، میں رو رو کر اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اپنی بہن کا اچھا نصیب مانگتا ہوں۔ زین کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر نیچے گرنے لگے تو وفا نے ہاتھ آگے کر دیا، زین کے آنسو کو تھام لیا، مسکرا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ زین میں نے آپ کو معاف کر دیا تو اللہ نے بھی آپ کو معاف کر دیا ہوگا انشاءاللہ، اللہ بہتر کرے گا۔ وفا جو میرا دوست یوسف آیا تھا نا، وہ ہادیہ کو پسند کرتا ہے، میں نے ہادیہ کے بارے میں اس کو سب کچھ بتا دیا، لیکن وہ پھر بھی ہادیہ سے شادی کرنا چاہتا، لیکن اس نے ہادیہ کو کہاں دیکھا؟ 3 ماہ پہلے اس نے ہادیہ کو شاپنگ مال میں دیکھا، پھر جب اس کو پتہ چلا کہ ہادیہ میری بہن ہے تو اس نے مجھے کہا کہ وہ ہادیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں ہادیہ سے بات نہیں کر پایا، اس لیے میں نے آج یوسف کو کھانے پر بلوایا تھا۔ ہادیہ جو کب سے دروازے پر کھڑی اپنے بھائی کی باتیں سن رہی تھی اندر آ گئی۔ بھائی آپ جس سے چاہیں گے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زین اور وفا نے ہادیہ کو گلے سے لگا لیا۔ 15 سال بعد بابا اور ماما ہادیہ پھوپھو کے پاس گئے ہیں اور میرے چھوٹے سے بھائی کو بھی لی گئی ہیں، وہ اب تو میں بور ہو کے تھک گئی ہوں۔ حور نے کہا بابا کو کمرے میں جاتی ہوں، ماما اور بابا کو فوٹوز دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کے حور وفا اور زین کے کمرے کی طرف چلی۔ حور فوٹو ڈھونڈ رہی تھی، اچانک بہت سی پکس نیچے گر گئی۔ وہ نیچے بیٹھ کے کتابیں اکٹھی کرنے لگی تو اس کو نیچے گری ایک ڈائری نظر آئی جس پر زین نے وفا لکھا ہوا تھا۔ اپنے ماما بابا کا نام دے کے حور تجسس کی وجہ سے وہ ڈائری لے کر لاؤنج میں آ گئی اور صوفے پر بیٹھ کے ڈائری پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے حور وہ ڈائری جس میں وفا، زین اور ہادیہ کی زندگی کے بارے میں سب کچھ لکھا تھا ڈوب پڑی تھی۔ حور کے سان ہتا ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وفا اور زین آ گئے۔ جب زین نے حور کو اپنی ڈائری پکڑ کر بیٹھے دیکھا تو سر جھکا لیا۔ اب میری بیٹی مجھ سے نفرت کرے گی، میری سزا ابھی ختم نہیں ہوئی۔ زین دل میں سوچ رہا تھا بابا آپ نے سر کیوں جھکا لیا؟ حور با کر زین کے گلے لگی۔ بابا بیسٹ ہسبینڈ، بیسٹ لور اور بیسٹ بابا ہے۔ کوئی اپنی وائف اور بچوں کے لیے اتنا نہیں کرتا جتنا آپ نے کیا۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، پر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ زین نے اللہ کا شکر کیا کہ اس کی بیٹی حور نے اس کو سمجھا۔ آج اس کی سزا بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کو بے حد محبت کرنے والی وفادار بیوی ملی تھی جس کو اس نے بدلے میں عشق کیا تھا۔ اللہ نے اس کو نعمت اور رحمت دونوں سے نوازا تھا۔ اور اس کی بہن ہادیہ یوسف کے ساتھ بہت خوش تھی، جن کے 2 جواناں بیٹے تھے۔ یوسف نے ہادیہ سے اتنی محبت کی کہ ہادیہ سب کچھ بھلا کر یوسف سے محبت کرنے کے لیے مجبور ہو گئی تھی۔ سارا خاندان ہادیہ یوسف کو محبت پر رشک کرتا تھا۔
یوسف نے اس کے ماضی کے بارے میں کبھی کچھ نہیں پوچھا تھا۔ ہادیہ اس کو بولا خواب سمجھ کر بھول گئی تھی اور اپنے نصیب پر اللہ کے شکر گزار تھی، سب خوش تھے۔